حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ جو اللہ کے ایک نیک بندے تھے، لیکن شروع میں موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کرتے تھے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات تحفے میں لے جا کر پیش بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ جواہرات لے کر روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس گئے، لیکن وزیر نے کہا کہ بادشاہ ابھی کسی اور چیز میں مصروف ہیں، ابھی وہ مل نہیں سکتے، اگر تم چاہو تو میں وہاں تمہیں لے جا سکتا ہوں۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ میں ضرور چلنا چاہوں گا۔ وزیر نے حضرت حسن کو لے کر ایک میدان میں گیا، وہاں پر ایک خیمہ تھا جس کے پاس کھڑا کر دیا، جو نہایت ہی قیمتی اور خوبصورت خیمہ تھا۔ حضرت حسن بصری خیمے کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے، جہاں سے اندر کا منظر پورا دکھ رہا تھا۔ دراصل وہ خیمہ بادشاہ ہرقل کے عزیز بیٹے کے قبر پر بنا ہوا تھا اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ کا یہ رسم تھا کہ ہر سال تعزیت کے لیے آیا کرتا تھا۔ حضرت حسن نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کی خیمے کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے، اور پھر اس کے بعد روتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد ایک جماعت طبیبوں کی یعنی ڈاکٹر اور عقل مند لوگوں کی آئی۔ یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد فوج اور ان کے افسروں کی جماعت تلوار لے کر اندر داخل ہوئی، وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر کچھ دیر تک کھڑے رہے، اس کے بعد واپس چلے گئے۔ فوجی لوگوں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا جن کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور بہت رو کر یہ بھی خیمے سے باہر چلی گئیں۔ جب سب باہر آ گئے تو ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس کہ تو دنیا سے چلا گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے بڑے عیسائی اور راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ عقل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے خدا تیری جان بخش دے گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیرے قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیریں نہیں چلتی۔ اور پھر کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ بڑی فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اے بیٹا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے، وہ حسین عورتوں کو لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو تجھے چھڑانے کے لیے ایک خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ نہ ہی وہ حسین عورتوں کا طالب ہے اور نہ ہی اسے مال و جواہرات کی خواہش ہے، اور اب وہ تجھے کسی بھی طرح واپس نہیں کرے گا، اس لیے اب میں تجھ سے پھر 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں، 1 سال کے بعد پھر تیرے پاس آؤں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا، جس کے بعد سب وہاں سے چلے گئے۔ حضرت حسن نے جب یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا کی محبت آپ کے دل سے بالکل ختم ہو گئی، اور اس دن سے آپ نے جواہرات کو بیچنا چھوڑ دیا اور بصرے میں آ کر آپ نے قسم کھائی کہ آج سے میں اس دنیا میں کبھی بھی نہیں ہنسوں گا، اور پھر اس کے بعد عبادت میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں ان جیسا کوئی نہ تھا، اور جب تک زندہ تھے 70 برس تک آپ نے کبھی بھی بے وضو ہو کر نہیں سویا۔ دوستو اسی طرح ایک دن ہم سب کو دنیا سے جانا ہے، اور جس کے بعد دنیا کی کوئی بھی دولت ہمارے کام نہیں آنے والی۔